ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ جی طالب صاحب، میں کہہ رہی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ جس رات میں رزق اتارتے ہیں یا جس رات میں قرآن پاک اترا، دو باتیں ہمارے سامنے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں طاق رات میں ہوئیں، تو اس طاق رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ ہم نے جو باندھ دیا ہے خود ہی انسانوں نے اس کو 27ویں کے ساتھ، یہ کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے، یہ اسپیسیفک بات نہیں ہے، اور عام طور پر علماء ساری بات بیان کرتے ہیں کہ یہ طاق راتوں میں کوئی رات ہو سکتی ہے، لیکن رائج زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ انسان اس کو بنانا چاہتے ہیں نا کہ ایک ریچول بن جائے اور ایک طریقہ کار، ذرا اکٹھ میں آسانی ہو جاتی ہے کہ دماغ پہ سائیکولوجیکلی پتہ ہے کہ سب نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ ہماری امت میں عام طور پر 27ویں رات، لیکن آیا اس سے پھر یہ نہیں ہوا کہ باقی راتیں کچھ نیگلیکٹ ہو گئی ہیں، جیسے کہ میں نے 29ویں کا بھی ذکر کیا؟ یہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہوئے، لیکن ہم اسی لیے تو یہ بات لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے اور یہ پوزیشن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 27ویں نہ بھی ہو، 27ویں نہ بھی ہو، 21ویں ہو یا 23ویں ہو یا 25ویں ہو، اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب ہے یہ 21ویں رات پہلی رات بنتی ہے، 29ویں رات آخری رات بنتی ہے، ان راتوں میں سے کسی میں۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ رات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے کی، یوں سمجھیے کہ جیسے بجٹ پاس ہونے کا دن ہے، اس طرح کا یہ ایک موقع ہے خدا کے نظام میں، کہ جس میں وہ اس زمین کے بارے میں اپنے فیصلے نافذ کرتے ہیں، ان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں سورہ قدر میں تو یہی بتایا کہ حضرت جبریل بھی جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی رات میں ان کو دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام ان کے ساتھ کرنے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ قرآن مجید کا نزول اس میں ذکر ہوا ہے، تو اس کی کیا نوعیت ہے، اور اس پر ہم بات نہیں، یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے پورے کا پورا پہلے آسمان پر آ گیا، عام طور پر یہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جبریل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے رہے۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، ایک تو ہم بات کرتے ہیں جی کہ رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہوا، ایک ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ حضور پاک کو قرآن پاک ملا 23 سالہ زندگی میں، یہ بھی ہم مطلب ہے کہ تمہیں سٹیج بائی سٹیج یہ بات پتہ ہے، ہسٹری میں بالکل ثابت ہے یہ بات، کب کتنی آیات نازل ہوئی، کب کون سی صورت نازل ہوئی، مکہ میں کون سی نازل ہوئی، مدینہ میں کب نازل ہوئی، تو سوچنے میں مطلب ایک کنفیوژن تھوڑی سی بنتی ہے کہ آیا یہ کیا بات۔ تو اصل میں تو یہ بات ٹھیک ہے جو آپ نے کہی کہ یہ اصل میں خدا کے امور میں سے ہے، اور خدا کے امور پر ہماری رسائی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنا بھی نہیں چاہیے، پھر ہم اپنی جو ناقص عقل ہے اس کی وجہ سے الجھتے جاتے ہیں، اور اس میں خرابی پیدا ہو اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کسی چیز پہ ایمان کو خطرہ نہیں ہے تو اس کو چھیڑے نہ، بالکل اس کو متشابہات کے خانے میں ڈال دیں۔ ظاہر ہے یہ خدا کے امور میں سے ہے، ہمیں جو بتا دیا جائے گا ہم وہی بتانے کی پوزیشن میں ہیں، ہم خود سے قیاس کر کے کوئی سوچ کے کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے، اور اگر کوئی قیاس کریں گے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی پہ فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے نہیں، ایک رات میں نازل ہوا، 3 دن میں نازل ہوا، ایک کس وقت ہوا، رمضان میں ہوا، ہمیں تو فرق پڑے گا جب جو ہدایت نامہ ہے اس پہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں نا، اگر یہ جو الفاظ بولے گئے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا یا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو نازل کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا، جبریل کو اس کی ڈیوٹی لگا دی، اور اس رات میں پہلی وحی آئی، تو یہ الفاظ بولنے بالکل ٹھیک ہے۔ اور مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت اس کو میں نے نازل کرنے کا فیصلہ کیا وہ وقت مبارک ہو گیا، وہ وقت مبارک ہو گیا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ وقت خدا کے، اور وہ وقت اویل کرنے کی کوشش کرو۔ اصل سٹریس اس بات پر ہے کہ اس وقت کو اویل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو کیا کروں، تو حضور نے ان کو مغفرت کی دعا سکھائی کہ تم ان سے کہنا کہ اے پروردگار تو عفو کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ عربی الفاظ میں نہیں دہرا رہا کہ سننے والے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے نا، آخری عشرہ جو ہے جہنم سے نجات کا عشرہ اور بخشے جانے کا عشرہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے ہم جب کھڑے ہوں گے خدا کے حضور میں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھی ہم نے اس رات کو پا لیا ہے، اور یہ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی نشانی نہیں ہے، یہ جو نشانیاں مختلف بیان کی جاتی ہیں یہ ایسے ہی ہیں، کمزور روایات۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جیسے نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھیں تو ہمیں خدا زیادہ یاد ہوتا ہے، ہمیں خدا کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے، ہم برائی کے خیالات جو ہیں وہ کم آتے ہیں اور ان سے ہمیں نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسا موقع ہو کہ جیسے زمین پر فرشتوں کا جلوہ ہے اور وہاں فرشتے زمین میں پھیلے ہوئے ہیں
اور شیاطین جو ہیں ان کو کنارے پر لگے ہوئے ہیں اور ان کا اثر بہت کم ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کا ایک لائٹ فیلنگ تو ہوتی ہے نا، ایک لائٹ فیلنگ ہوگی. اور یہی تجربہ جو لوگ خانہ کعبہ گئے ہیں، مکہ گئے ہیں، ان کو بھی ہوتا ہے کہ وہاں جب ہم حرم میں پہنچتے ہیں تو اسی طرح کی فیلنگ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہیں اور کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کا نظر و عنایت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس موقع سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکے. اور پھر قرآن مجید میں جب یہ خبر دے دی گئی کہ اس کی بہت فضیلت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا بہت زیادہ ہمیں اجر ملنے والا ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ہے، اس کو بھی ہم اگر بیان کر دیں تو ممکن ہے سننے والوں کو فائدہ ہو، کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رات کی عبادت ہے، اس میں اصل چیز تنہائی ہے، رونق اصل چیز نہیں ہے. تو اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 27ویں کی رات ہو، لیلۃ القدر کا موقع آئے، یا اسی طرح شعبان میں لوگوں کا خیال ہے کہ ایک رات ہے جس میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رجب میں بھی 27 رجب ہے، تو ان سب راتوں کو رونق کی رات بنا دیا گیا. خیر وہ راتیں تو زیر بحث نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں، ان پر کسی وقت پھر بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ جو رات ہے لیلۃ تاک رات میں ہم اٹھے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو اس کو جلسے بنانے کی جو رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ یہ بھی جی ہو گیا کہ 27ویں کا جو روزہ کھلواتے ہیں، اپنے گھر افطاریاں کرتے ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے. ہاں، یہ سارا کئی سال ہو گئے کہتے ہوئے مجھے کہ آپ 27ویں کو اس کام میں مطلب ہے کہ لگا رہے ہیں. جو لوگ آپ کے ہاں افطاری کرنے آتے ہیں وہ پھر نماز ان کی لیٹ ہو جاتی ہے، تراویحیں ان کی رہ جاتی ہیں 27ویں کی، آپ کہہ رہے ہیں جی ثواب ہو رہا ہے افطاری کرانے کا. تو یہ جو مسئلہ پیدا کر دیا ہم نے کہ اس کو ایک کلچرل ایونٹ بنا دیا ہے، اور ہم نے اس میں رونق اور میلے کو باقاعدہ جشن ہے جی، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، بتیاں لگ رہی ہیں. تو یہ بات جو ہے نا اس کے مقصد کے مطابق نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ بھئی آپ خدا کے حضور میں یہ وقت گزاریں اور اپنے گناہوں کی معافی میرا خیال ہے مانگیں. جشن منانے کے بجائے خوف کا ٹائم ہے، خوف کا ٹائم کہ ہے، فیصلے اتر رہے ہیں، اور خدا جو ہے وہ متوجہ ہے اس وقت انسانی دنیا کی طرف بطور خاص، اور زمین کے معاملات طے ہو رہے ہیں. تو اس میں یعنی ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی رونق اور میلے کی بات کریں اور تقریریں کریں. دیکھیں، تقریریں کرنے والا تو تقریریں کر رہا ہے، آپ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ نصیحت حاصل کرنے کے اور بھی مواقع ہیں. بالکل صحیح. یہاں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اکیلے بیٹھیں، خدا کی عبادت کریں، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنا مواخذہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور اپنا احتساب کر کے جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. طالب صاحب، استغفار تنہائی میں ہی ہو سکتی ہے، استغفار تنہائی میں ہی ہو سکتی ہے. یہاں پہ کانورسیشن ہماری جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.